بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد. صفحہ نمبر 108. افراد مرتبۃ طلبۃ العلم واصحاب القدرۃ علی فهم الادلہ ممن لم يبلغوا مبلغ الاستقلال بالنظر باسم الاتباع. بہت تھوڑے علماء ایسے ہیں جنہوں نے ایک تیسری کیٹیگری کو بھی متعارف کروایا ہے، رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہے مجتہد جو اجتہاد کرتے ہیں اور صاحب نظر ہیں شریعت کے اندر، اور ایک ہیں مقلدین جن کو کوئی نظر حاصل نہیں ہے تو وہ تو مفتی سے بات پوچھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اور بالعموم تو سارے کے سارے علماء آپ کو پتہ اسی تقسیم پر ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن عبد البر ہیں اور چند اور بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک تیسری ہے، اس کو ہم کہہ رہیں گے اس کو اتباع ہے. وہ اتنا ہے کہ وہ خود اجتہاد تو نہیں کر سکتا، لیکن جس نے اجتہاد کیا ہے اس کو دلیل کو سمجھ سکتا ہے، اس کی دلیل کو سمجھ سکتا ہے کہ یار مجھے سمجھاؤ تم نے کیسے استدلال کیا ہے. تو خاصی حد تک اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے جو استدلال کیا ہے وہ زیادہ قوی ہے بنسبت اس کے جو اس نے استدلال کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ کوشش کرے گا کہ دلیل جتنی لے، اور پھر وہ دلیل کی روشنی میں وہ قول تو نہیں بنائے گا مگر بنے ہوئے قول کو لے ضرور لے گا. اور یہ ایک بیچ کی ایک کیٹیگری ہے جس کو اتباع کہا ہے. تو اگر کچھ لوگ اس کے بھی قائل ہوں، وہ کہیں جی ہم تقلید نہیں کرتے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے، یہ طلبۃ العلم ہے. یہ طلبۃ العلم بھلا کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو عام لوگ ہیں ان کو مطلب جیسے ہمارے مطلب نوجوان ہوتے ہیں، تھوڑا سا دین کی طرف شوق ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کتابیں، ان کو ہم ٹیکنیکلی طلبۃ العلم ان کو نہیں کہتے. طلبۃ العلم ان کو کہیں گے جو مدارس وغیرہ میں اسلامی شریعت میں فقہ کی جو فیکلٹیز ہیں ان کے اندر جو پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو طلبۃ العلم الشرعی کہتے ہیں. طلبۃ العلم الشرعی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ اسلام کے بنیادی جو ہے نا عقائد پر یا نظریات پر تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے، موٹے موٹے حرام حلال وغیرہ دیکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ طلبۃ العلم شرعی نہیں کہتے. تو طلبۃ العلم شرعی جو باقی ٹیکنیکل علوم شریعت کے طلبۃ العلم ہیں اس مرتبے پر نہیں ہے کہ وہ کریں. اچھا، تو ان لوگوں کے لیے جو چیز ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ان کے لیے تقلید نہیں ہے میرے پاس، ان کو میں کہتا ہوں تم اتباع کرو. تو جتنی تمہیں دلیل کی سمجھ آ جائے تو اسی پر ہی چلو. اچھا، تو مگر یہ ہے کہ یہ چند ایک اہل علم ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے. اس وجہ سے یہ مؤلف نے یہ کہا ہے کہ بہرحال ایک رائے ہے، کچھ لوگ اگر اس کو رکھتے ہیں تو اس کو بھی ہم اس حوالے سے کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، گنجائش ہے، کوئی بندہ اس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن باقی امت کے جو علماء ہیں ان کے ہاں یہ تقسیم سہگانہ تقسیم نہیں چلتی، صرف دوگانہ تقسیم ہی چلتی ہے. یا ایک بندہ مجتہد ہوتا ہے یا ایک بندہ غیر مجتہد ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر ابن عبد البر کا ایک قول پڑھ لیتے ہیں. قال ابن عبد البر باب فساد تقلید ونفیہ، تقلید کے فاسد ہونے اور تقلید کو رد کرنے کا باب. والفرق بین التقلید والاتباع، اور تقلید اور اتباع کا فرق. التقلید عند جماعت العلماء غیر الاتباع، جماعت علماء کے ہاں تقلید جو ہے وہ اتباع سے ہٹ کر ایک چیز ہے. لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. اتباع یہ ہے کہ تم کسی قائل کی بات کو اختیار کرو اس بنیاد پر جو اس کی قول میں سے تمہیں ایک فضیلت کی بات، صحیح بات جو ہے وہ ترجیح کی بات نظر آئی ہے، وہ صحت مذہبی، اور اس کے مذہب کا ایک مسئلے میں صحیح ہونا جو تم پر واضح ہوا ہے. دیکھیے، تقلید والتقلید ان تقول بقوله وانت لا تعرف وجه القول ولا معنى. تقلید یہ ہے کہ تم جو اس نے کہہ دیا سو تم کہو، بغیر اس کے کہ تمہیں سمجھ آئے کہ اس نے اس کے قول کی بنیاد کیا ہے اور اس کا معنی مفہوم پورا کیا ہے. تو یہ تقلید ہے. ایک اور امام گزرے ہیں ابو عبداللہ ابن خویز منداد، ان کا قول لے کر آئے ہیں: کل من اتبعت قوله من غیر ان یجب علیک قوله لدلیل یوجب ذلک فانت مقلده. ہر وہ شخص جس کے قول کی تم پیروی کر لو بغیر اس کے کہ اس کی بات کی اتباع کرنا تم پر واجب ہو،
کسی ایسی دلیل کی بنیاد پر جو تم پر اس قول کو واجب کرے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا محض اس کے کہنے سے اس کے قول کو اختیار کر لینا یہ ہے تقلید. فانت مقلد ہو. والتقلید فی دین اللہ غیر صحیح. تقلید اللہ کے دین میں صحیح نہیں ہے یہ کہنا ہے. وکل من اوجب علیک الدلیل اتباع قولہ فانت متبع. ہر وہ شخص جس کے قول میں پائی گئی دلیل جو ہے تم پر اس کے قول کو اختیار کرنا واجب کرے تو یہ البتہ اتباع ہے. والاتباع فی دین اللہ مسوغ. البتہ اتباع جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں ہاں اس کی گنجائش ہے. والتقلید ممنوع. اور تقلید جو ہے یہ ممنوع ہے. آگے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا وہ لے کر آنے کہ میں کہتے ہیں میں نے ڈھونڈا ہے ابن تیمیہ کے ہاں ایسی کوئی بات ان کو نظر نہیں آئی. یہ چند ایک شواہد دے رہے ہیں. وہ کلام موضوع کچھ اور ہے. اس موضوع سے میں ابن تیمیہ کچھ کلام کر رہے ہیں. اس سے یہ استشہادات پکڑ رہے ہیں مؤلف, جس سے مراد یہ ہے کہ ابن تیمیہ اس تقسیم کو ریکوگنائز نہیں کرتے اور وہ نہیں جانتے. ابن تیمیہ جیسا بندہ جو ہے وہ اس کیٹیگری کو اگر نہیں ریکوگنائز کرتا کہ یہ اتباع جو ہے تقلید اور اجتہاد کے مابین کوئی چیز ہے, تو دیگر علماء کا بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے باوجود یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے طلبۃ العلم ہے, شریعت کا ذرا اچھا وہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے لیے ایک ایسی چیز رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, وہ اس پر چل سکتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے تو ابن تیمیہ کے یہ جو ہے اقوال ہے اس کی تفصیل میں جانا تھوڑا سا مسئلے کو پیچیدہ کر دے گا, تو یہ مسئلہ یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. اگلا جو ہے مبحث یہ صفحہ نمبر 110 پہ مبادرۃ المقصر الی الالتزام بالدلیل وتقدیمہ علی الالتزام بالمذہب. اچھا, یہ ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ مقصر اسے کہتے ہیں جو ایک ناتمام ہے. پیچھے بھی یہ لفظ گزرا تھا, مقصر جو ناتمام ہے, یعنی اجتہاد وغیرہ میں وہ صحیح مطلوب درجے پر نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ محض عامی کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ عامی جس اللہ کے بندے کو عربی تک نہیں آتی ہوتی, اس نے اردو بازار سے صحیح بخاری مترجم اٹھائی ہوتی ہے اور وہ پڑھ کے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے اب حدیث آئی ہے میں کیا کروں, یہ تو بالکل اور بات ہے. مطلب اس پر تو وہ نہیں ہو رہا. تو یہ مقصر کی بات ہو رہی ہے جو مطلب اجتہاد پہ نہیں ہے. اچھا, اب ایسا جو بندہ ہے یعنی بہرحال شریعت کو کچھ نہ کچھ جانتا بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ان پڑھ ہے. اچھا, اس کے سامنے ایک حدیث آ جائے, ایک دلیل آ جائے, اور اس سے پہلے وہ کسی مذہب پر ہے, کسی امام کے قول پر ہے, ٹھیک ہے جی, کسی گروہ میں جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں وہ اس پر ہے. آگے یہ مطلب حدیث اب اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے کیا ہے, کہتے ہیں اس بارے میں بھی بہرحال یہ ہم یہ کہیں کہ بالکل تم نے دیکھنا تک نہیں حدیث کو, جو بھی ہوتا رہے, جب تم جو امام نے تمہیں کہا ہے تم نے تو وہی اختیار کرنا ہے. تو ایک مطلب یہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ بھئی جب حدیث آ گئی تو امام کون ہوتا ہے. تو مطلب کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ جو ہے وہ آپ کو ایک توازن رکھنا ہے. اور بہرحال یہ وہ چیز ہے جس کو متغیرات میں گننا ہے, یعنی دو روشیں ہیں, دونوں روشیں ہی بہرحال اہل سنت طبقوں کے مابین پائی جاتی ہیں. اب تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے جو وسعتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کو لے کر چل رہے ہیں. اتنے سارے رویے ہیں علمی اہل سنت دنیا میں. اچھا, تو ایک تو مطلب وہی ہے, وہ بات بھی مشہور ہے اور خاصے بڑے طبقے کی رائے جو ہے نا, شاید بلکہ جمہور کی رائے یہی ہوگی کہ مقصر کو بہرحال اگر وہ حدیث پڑھ بھی لے, دلیل اس کو مطلب نظر بھی آ جائے تو وہ اس کی جلدی نہ کرے کہ وہ حدیث پر ہی عمل کرے. زیادہ لوگوں کی تو رائے جو ہے نا وہ یہی ہے. اس حوالے سے وہ ایک وہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی قاضی تھا یا مفتی تھا, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی, لیکن عورت کوئی سیانی ہو گئی, تو وہ کہنے لگا کہ ہاں بھی میں تمہیں امام مالک کے قول کی روح سے فتویٰ دوں یا فیصلہ کروں تمہارا, یا کتاب اور سنت کی روح سے فیصلہ کروں. آپ دیکھیں نا جو ورڈنگ ہے اس کی, کون کافر ہے جو یہ
کہ کتاب اور سنت کے مقابلے پر امام مالک کون کہے، لیکن ہے کہ وہ عورت مطلب وہ ڈڈی ہوگی، وہ کہنے لگی کہ مجھے تم ایسے کرو کہ یہ جس کو تم کتاب اور سنت کہہ رہے ہو نا، یہ تمہارا فہم کتاب و سنت ہوگا، تو میرے خیال میں امام مالک کا فہم کتاب و سنت بہتر ہے، مجھے آپ امام مالک کی روح سے بتا دیں۔ تو اس نے جو ہے وہ، کیونکہ یہ عام طور پر لوگوں کو پھانسنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سناؤ بھائی مطلب امام ابو حنیفہ یا پھر کتاب و سنت۔ میں کتاب و سنت میں تم نے بھی تو آنا ہے بیچ میں، یا تو یوں سیدھی کتاب و سنت یوں آئی ہے کہ تم بھی نکل گئے، مالک شافعی سارے نکال دو، یا تو سیدھی کتاب و سنت میں ڈیل کروں گا، بیچ میں تم نے بھی تو آنا ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ تم یا امام مالک، پوائنٹ تو یہ ہے کتاب و سنت تو ہے ہی ہے، کتاب و سنت امام مالک کے پاس بھی ہے، کتاب و سنت تمہارے پاس بھی ہے، پوائنٹ یہ کہ تم سے لوں مالک سے لوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے امام مالک والا وہ مجھے زیادہ جو ہے نا وہ اوتھینٹک لگتا ہے، اسی کی روح سے بتا دو۔ تو بہرحال یہ بہت بڑے جو طبقے کی جو ہے وہ روش تو یہی ہے، لیکن مطلب ہے کہ وہ ایک بہرحال روش یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نہ کسی درجے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حدیث پہ ہے تو آپ اس کو اختیار کر لیں اور اس کو ڈیلے کریں، دیکھیں جب تک کہ آپ پر وہ کھلے نا کہ جی مذہب جو ہے وہ کہاں تک ٹھیک ہے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ جب آپ کے پاس حدیث آ گئی تو آپ مذہب پر عمل کو جب تک کہ آپ پر کھلتا نہیں ہے آپ اس کو مؤخر کریں، حدیث کو مقدم کر دیں۔ بہرحال یہ ایک روش ہے، ایک روش یہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ حدیث کے معنی مفہوم پتہ نہیں ناسخ ہے، پتہ نہیں منسوخ ہے، پتہ نہیں اس کی تقیید ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کی تخصیص ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کو کیسے ایکسپلین ہوتا ہے، تو ہمارے ائمہ علماء پتہ نہیں اس کو کیسے کریں گے، تو ایسی کون سی جلدی ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب تو یہ دونوں روشیں بہرحال چلتی ہیں۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ فمن الناس من یرا ضرورت المبادرۃ الی العمل بالحدیث، لوگوں سے مراد ہے یہ جو طبقے ہیں علمی طبقے، ان ایسے بھی ہیں جو اس بات کو ضروری جانتے ہیں کہ عمل بالحدیث کی جلدی کی جائے۔ مبادرہ ہوتا ہے مطلب یعنی جلدی دکھانا، جھٹ سے ایک چیز پر کی طرف کو جو ہے نا وہ پہل کرنا۔ واقتراح ما خالفه من اقوال اہل العلم بمجرد ثبوت الحدیث، اور یہ کہ اس سے اگر متصادم کوئی اہل علم کے اقوال ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، پھینک دیا جائے، جیسے ہی حدیث کا ثابت ہونا آپ پر واضح ہوا، حدیث ثابت ہو، لما فی ذلک من اتباع الرسول، اس وجہ سے کہ اس میں رسول کی اتباع کا ایک واضح معنی پایا جاتا ہے۔ بہرحال الذی هو حقیقت التکلیف، جو کہ مکلف ہونے کا جسٹ ہے، اصل حقیقت یہی ہے، مکلف ہونا یہی ہے کہ رسول کہے سو میں کروں، باقی ہوتا کون ہے کوئی۔ والاقتداء بأهل العلم الذين نصوا على اطراح اقوالهم عندما تظهر معارضتها للسنة، اور اس میں ان اہل علم کی بھی اقتداء ہے، یعنی اصل تو مکلف ہونا اسلام کا اس معنی ہی یہ ہے، اور اس کے علاوہ ان اہل علم کی بھی اقتداء ہے اس کے اندر جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اقوال چھوڑ دیے جائیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ اس سے متصادم تمہیں مل جائے، اس سے متعارض تمہیں مل جائے۔ اچھا کہنے کہ اس مسئلے کی جو اصل حقیقت ہے اس کو تو کوئی بھی رد نہیں کرتا، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص اس بات کو رد کر دے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ پڑھ لیا جائے، مؤلف کا اپنا کلام ہے یہ، کہ ولا يعارض الآخرون في اصل المسألہ، جو مسئلہ کا اصل ہے، بنیاد ہے، اس میں تو اس قول کے جو مخالف لوگ ہیں وہ بھی اختلاف نہیں کرتے، لارتباطها بعقد الایمان، اس وجہ سے کہ یہ مسئلہ تو ایمان کے اصل جو عقد ہے اسی سے جڑا ہوا ہے۔ فقد اتفق المسلمون اجمعون، سب کے سب مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے، علی ان من رد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرا من الدین، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کو نہ کر دے دین میں، صح عنده ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر به، اور اس کے ہاں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امر دیا ہے، بلا تأول ولا شبہ، اور اس میں نہ کوئی تعویل ہو سکتی ہو نہ شبہ ہو سکتا ہو اس کے ثبوت میں یا اس کے معنی میں، فہو کافر باجماع المسلمین، تو ایسا شخص مسلمانوں کے اجماع کی روح سے کافر ہے۔ چھوٹا مسئلہ تھوڑی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔
وإن عرف أن الدليل في مسألة ما على خلاف ما ذكره بعض أهل العلم فيها فلا يحل له أن يترك الدليل. اگر اس پر یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں دلیل اس چیز کے خلاف ہے جو اس کو اہل علم نے بتائی ہے یا اہل علم جو اس کو بتاتے چلے آئے ہیں، تو اس کے لیے جائز بہرحال نہیں ہے کہ وہ دلیل شرعی کو چھوڑ دے. تعلقاً باجتہاد تبین خطأہ، ایک ایسے اجتہاد سے چمٹ رہنے کے باعث جس کا غلط ہونا اس پر واضح ہو گیا ہو. ولیکن المنازعۃ فی مدى هذه المعرفہ، سارا جھگڑا اس میں ہے کہ یہ واضح ہونا کہاں تک کسی بندے پر ہو گیا ہے، کہ اس پر یہ کلیئر ہو گیا ہو کہ شریعت تو یہی کہہ رہی ہے اس مسئلے کے اندر، آیت اور حدیث وغیرہ تو یہی ہے اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے اور اس کا مدلول بھی یہی ہے، اور وہ اس کا جو امام ہے یا کوئی ہے وہ اس مسئلے میں اس سے متعارض ہے. اب مطلب ہے کہ اصل تو سب اس پر متفق ہے، مگر کتنا وہ کسی پر واضح ہو گیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس مسئلے میں اس کا جو امام ہے یا اس کا جو فقیہ ہے وہ اس پر جو کر رہا ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہے، وہ بھی اس کی کوئی مطلب ہے کوئی بنیاد اختیار کرتا ہے، وہ بھی شریعت سے لیتا ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے. کم از کم یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ پر یہ واضح بھی ہے کہ جی حدیث یہ ہے، قول امام یہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوسرے پر بھی اتنا ہی واضح ہے اس وجہ سے وہ دوسرا منافق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ مخلص نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو پوائنٹ ہے سارے کے سارا وہ یہ ہے کہ مسئلہ کسی پر واضح کتنا ہے. لأن المعرفة المعتبرة في هذا المقام هي التي يغلب على الظن معها حصول المقتضي وعدم المانع، کیونکہ کسی چیز کا پوری طرح معرفت ہونا، واضح ہونا اس مقام پر وہی چیز ہے جو فیصلہ کرے گی کہ ایک چیز جو ہے وہ اس کا پایہ ثبوت کو پہنچنا کہاں تک ہے اور نہ پہنچنا کہاں تک ہے. وهذه عملیۃ اجتہادیہ لا مدخل فیہا للعامة ولا لاشباہ العامة. اچھا جہاں تک تو ہے بالکل عوام لوگ ان کا تو کام نہیں ہے. اب یہ ایک درجہ ہے جس میں عوام الناس کا تو کام نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک حدیث سکھائیں کہ جی بس یہ فیصلہ ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو علم میں کچھ نہ کچھ حیثیت رکھتے ہیں. ولا تكون المقابلة في هذه الحالة بين عبارات المذهب وكلام النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی حالت میں جو ہے نا وہ مقابلہ مذہب کی عبارت اور کلام النبی میں نہیں کیا جائے گا. وانما بین فقہ من ساق هذا الدلیل الجزئی المعارض بالسنة وفقہ صاحب المذهب بها. اس میں اصل میں جو موازنہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کو حدیث پیش کر رہا ہے اس کا فہم حدیث اور مذہب کا فہم جو ہے، تو موازنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قول امام کے مابین نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور مذہب کے قول کے مابین نہیں ہے. موازنہ جو حدیث پیش کر رہا ہے اس کے فہم اور مذہب کے قول کے مابین ہے. کم از کم اتنا ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ پر کلیئر ہو جائے، ورنہ اگر موازنہ یہ ہو تو کفر میں شک کی کوئی نہیں ہے. کون کافر ہے جو یہ کر لے، کیسا بھی کوئی متعصب سے متعصب بھی ہو، اس میں انشاءاللہ کم از کم اصولی طور پر چاہے ویسے اندر سے منافق بھی ہو، کم از کم مطلب یہ نہیں کرے گا کہ جی ہاں اللہ کا رسول کہے جو کہتا رہے استغفر اللہ، مگر میں تو مذہب کی مانوں گا اور امام کی مانوں گا. کون بندہ ہے جو یہ کہہ لے؟ تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود مراد مطلول یہ ہے بھی یا نہیں ہے. اچھا وَيَتَسَاءَلُونَ، اور یہ جو دوسرا فریق ہے یہ ان کا کل سوال یہ ہوتا ہے کیف نترک الفتوی التي قال بها اہل الاجتہاد، کیسے چھوڑ دیں ہم اس فتویٰ کو جو اہل اجتہاد ہمیں بتاتے آئے ہیں، بناء علی النظر المعتبر فی جملۃ النصوص والآثار، اور ان کا وہ اہل اجتہاد کا یہ مسئلہ بیان کرنا مبنی تھا اس نظر معتبر پر، وہ نظر جو ان کو حاصل تھی اور جو پوری طرح معتبر ہے اور جس میں جملۃ النصوص پوری کامل نصوص پر ایک اور آثار پر ایک محیط نظر جو ہے انہوں نے رکھی ہوتی، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے ہمیں شریعت سے ایک مسئلہ بتا کر دیا تھا. اب کیسے جو ہے نا اس کو ہم چھوڑ دیں الی حدیث جزئی، ایک ایسی حدیث میں جو بہرحال ایک جزئی حدیث ہے، ٹھیک ہے، یکون منسوخا، پتہ نہیں منسوخ ہو
او مقیدن یا اس کی تقید ہونی ہوتی ہے، وہ مطلق نہ ہو، کسی اور دلیل سے اس کو مقید کیا جانا ہوتا ہو شریعت سے، ہمیں کیا پتہ، او مؤولن یا اس کو کوئی اور معنی پہنایا جانا ضروری ہو کسی اور نصوص کی وجہ سے، یا اور اس شریعت کے کچھ اور کلیات ہیں جن کے ساتھ اس کو فٹ کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس کے معنی کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ آپ نے کرنی ہے، تب اس حدیث کو آپ نے باقی شریعت کا جو پورا سٹرکچر ہے اس میں فٹ کر کے آپ نے لینا ہے۔ یہ مسئلہ شاطبی کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا واضح کیا تھا۔ او نحوہ، یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ وَيُؤَكِّدُونَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْعَوَامِ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا تو یہ کام ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّمَا هُوَ لِمَنْ بَلَغَ مَرْتِبَةَ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ، تو اس کے لیے جو نظر اور استدلال کے مرتبے کو پہنچا ہوا ہو۔ وَالْمَسْأَلَةُ فِي هَذَا الْإِطَارِ، جو مسئلہ جو ہے اس فریم میں، مَا لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ التَّعَصُّبِ، مطلب یہ مسئلہ دونوں فریقوں میں چھوڑ رکھا جانے والا ہے، ہر فریق کی اپنی اپنی روش ہے اور ان کو انشاءاللہ چھوڑنے میں حرج نہیں ہے۔ کب تک؟ ما لم تبلغ مبلغ التعصب، جب تک کہ یہ تعصب تک نہ پہنچے دونوں طرف۔ وہ کہہ رہا ہے جی تو حدیث چھوڑ رہا ہے، سیدھا سیدھا تو حدیث کا منکر ہے، میں تجھے حدیث بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے یار حدیث کی بات نہیں ہے، میں ان سے بھی جو کر رہا ہوں وہ مجھے احادیث ہی بتاتے ہیں، بس حدیثوں کو کلی جمع کر کے نصوص شریعت کی پوری ایک باڈی کے اندر رکھ کر سمجھنے والی بات ہوتی ہے، اس وجہ سے میں ان کی بات کو لے رہا ہوں۔ اچھا، اور یار یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تو حدیث پر عمل کیوں کر رہا ہے، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں روشیں ہیں اور یہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں اور رہیں گی جب تک کہ ہر دو طرف یہ تعصب تک نہ پہنچے۔ وَتُفْضِي إِلَى التَّشَاحُنِ، یہ آپس کے بغض تک نہ پہنچے۔ وہ فساد ذات البین، اور آپس کے تعلقات کو جو ہے وہ میں فساد پیدا نہ کرے۔ فَهِيَ فِي مَحَلِّ الْاجْتِهَاد، جب تک ایسا نہ ہو یہ محل اجتہاد کے اندر ہی ہے۔ یہاں ہمارا یہ پورا مبحث جو ہے وہ بلکہ پوری فصل جو ہے منہج تلقی سے متعلق، اور فصل کے اندر یہ جو مبحث تھا اجتہاد اور تقلید سے متعلقہ ثوابت اور متغیرات، یہ پورا ہوا۔ سبحانک اللہم۔